تو اٹھ کے تے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اعتراض کردا ہے تے آندا ہے فقال یا رسول اللہ، انہیں اٹھ کے آکھا ہے اللہ دے رسول، یا رسول اللہ جو فرق نہیں پہن دیتا، اتق اللہ، اللہ کو ڈرو۔ کہ اللہ جل جلالہ والے کرام نے بھی ارشاد فرمایا سے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کو ڈرتا رہا کر، اللہ نے بھی آکھا سے۔ لیکن جدوں ایک انکار بندے نے آکھا نا اتق اللہ، ادو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا ہے یہ لفظاں اور یہ حقارت نو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک، تیرا ککھ نہ رہے، اولست احق اہل الارض ان یتق اللہ، کیا ساری زمین دے اتے میرا حق بہتا نہیں بنتا کہ میں اللہ دے کو ڈرا؟ تو منو آنا ہے کہ اتق اللہ، ساری زمین دے اوپر تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اللہ دے کو ڈرا، تو منو آنا ہے۔ پھر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم والرجل، وہ آدمی انیاں گلاں کر کے تر گیا تے عام طور تے آکھیا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا به رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاکرین والشاہدین، الحمد للہ رب العالمین۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی دفاع کردے نے، حفاظت کردے نے عن الذین آمنوا، انہوں لوکاں دا جڑے صاحب ایمان نے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ ذوالجلال والاکرام کسے بھی خائن نو اور نشکرے نو پسند نہیں کرتے۔ یہ جڑی آیت میں پڑھی ہے یہ دا تعلق پچھلے ہی خطبہ جمعہ دے نال ہے کہ انسان دے اندر امانت اور دیانت ہونی چاہیے۔ پچھلے جمعے دا خلاصہ ایسی کہ ایمان دا اصل بیج امن ہے،
اتوں ہی امانت نکلیا ہے، تو دیانت یہ بیج جڑا ہے یہ دین ہے، اتوں ہی دیانت نکلیا ہے۔ گویا کسی دے دل دے اندر اگر یہ بیج ہوئے تو اللہ ذوالجلال والاکرام او دے اندر امانت دا درخت بھی پیدا فرما دیندے نے، او دے اندر دیانت اور دینداری دا درخت بھی پیدا فرما دیندے نے۔ اس تو بغیر نہ تو او دے اندر ایمان ہے اور نہ ہی دین ہے۔ تے یہ گل بھی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ انسان دے اوپر جڑیاں پین والیاں ذمہ داریاں نے، جڑی ذمہ داریاں انہوں ادا کرنیاں چاہیے نے۔ معاشرے دے اندر چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جڑیاں ذمہ داریاں اتنے پہ جاندیاں نے انہوں ادا کرنا چاہیے۔ وہ معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان انہوں ادا نہ کرے یا نظر انداز کر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، مومن لوگوں نے والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون کہ جڑے لوگ اپنی امانتاں اپنے عہد جڑے نے راعون انہاں دی رعایت رکھدے نے، انہاں دا خیال رکھدے نے، انہاں وال دھیان دیندے رہندے نے کہ یہ میری امانت ہے اور میرا عہد ہے، میں انہوں پورا کرنا ہے۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام دے اوامر و نواہی یہ صرف مناسب ہی نہیں، منصب دنیا داری دا منصب ہی نہیں، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام والوں جڑا انہوں نیکی کرن دا منصب ملیا ہے، برائی تو روکن دا منصب ملیا ہے، یہ بھی امانت دے اندر موجود ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے اہل ایمان تسی اللہ تے او دے رسول دے نال خیانتہ نہ کرو۔ بڑا پتہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کہ یہ دل چ کی ہے کی نہیں، یہ عمل کیسا ہے کیسا نہیں۔ لا تخونوا اللہ والرسول، نہ اللہ دے نال خیانت کرو نہ رسول اللہ دے نال خیانت کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اصل گل یہ ہے کہ تسی اللہ تے رسول دے نال کی خیانت کرنی ہے، یہ تے اللہ نو اگے ہی پتہ ہے کہ تو کننا کا ایماندار ہے کننا کا دیانتدار ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پیغمبر نو بھی دس دینے اصل گل یہ ہے وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ تسی اپنی ذات دے نال خیانت کر دے جے، وَأَنْتُمْ تعلمون تو تانوں پتہ بھی ہوندا ہے، جان بوجھ کے تسی اپنے نال خیانتہ کر دیو، کھلواڑ کر دیو، جان بوجھ کے اپنے آپ دے نال جڑا ہے وہ بدتمیزیاں کر دیو۔ وَاعْلَمُوا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یاد رکھو کہ ایک گل یاد رکھو کہ تواڈے مال اور تواڈی اولاد یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بھی انسان نو امانت دیانت تو ہٹا دیندا ہے، انسان دا مال اور دی اولاد۔ واللہ عندہ اجر عظیم، لیکن انسان جدو ڈٹ جائے اپنی امانت دے اتے اللہ ذوالجلال والاکرام ان اجر عظیم عطا فرماؤندے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ نال جڑا کہ عام طور تے اسی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس لفظ نو، وہ ہے مال و دولت اور روپیہ پیسہ، یہ بھی ایک شعبہ ہے امانت و دیانت دا۔ اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جدوں
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਮਾਨਤ ਰਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖਿਆਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਿਫਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਆਇਤੁਲ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਲਾਸੁਨ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀਆਂ 3 ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, 3 ਖਸਲਤਾਂ ਨੇ। ਇਜ਼ਾ ਖਾਸਮ ਫਜਰਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤਕਰਾਰ ਔਰ ਤੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਜਰਾ تو گالم گلوچ سے اتر ہوتا ہے، پھاڑ پھاڑ کے رکھ دینا، چیر چیر کے رکھ دینا ہے۔ وہ زبان دے اتے اور وہ لب و لہجے دے اتے شیطان جڑا ہے وہ ناچ نچدا ہے، کوئی پتہ نہیں لگتا کہ یہ اندر کوئی انسانیت ہے یا نہیں ہے۔ اذا خاصم فجر وَإِذَا عَاهَدَ خَلَفَ، جدوں وعدہ کردا تو کوئی پرواہ نہیں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جدوں انہوں امین سمجھا جاندہ ہے تو وہ اندر خیانتاں کردا ہے، کوئی پرواہ نہیں کہ میرے کو کیڑی امانت ہے، اللہ دی امانت ہے، لوکاں دی امانت ہے، ذمہ داریاں اور مناسب دی امانت ہے، کوئی یہ دی پرواہ نہیں کرتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، سانو ایک دفعہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کردیا ہویا 2 حدیثہ بیان فرمائیاں۔ رأیت احدہما وانا انتظر الآخر، انہاں دوہاں دے وچوں 2 حدیثاں چوں ایک تو میں اپنی اکھاں نہ ویکھ لئی اور دوسری دا مینوں انتظار ہے کہ وہ میں کدوں ویکھاں۔ اور پھر فرمایا ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت جیڑی ہے نزلت فی جذر قلوب الرجال، اے انساناں دے جیڑے دل نے انہاں دی جڑاں دے اندر اتر دی امانت۔ جدہ کہ پہلو بھی میں عرض کیتی سی کہ انہوں ایک بیج تصور کر لو، انسان دے دل چ پہ جائے گا، اچھا تناور ایک درخت امانت دا تے دیانت دا ہوئے گا، ہر آن آڑا او دی چھان دے اندر بے فکر ہوئے گا۔ سیدنا رسول اللہ نے فرمایا نزلت فی جذر قلوب الرجال، انسان دے دلان دیا جڑا دے اندر امانت جڑی نازل ہوندی ہے بقاعدہ۔ ثم عالم من القرآن و ثم عالم من السنہ، پھر انہوں نے پتہ لگ جاندہ عالم من القرآن، جدوں قرآن انہاں دے دلان دے اندر امانت آ جاندی ہے، ثم عالم من القرآن ثم عالم من السنہ، انہوں نے پھر اپنے آپ پتہ لگتا چلا جاندہ ہے کہ اے قرآن ہے اے سنت ہے، ایتے میں عمل کرنا ہے ایتے عمل نہیں کرنا، اینو چھڑنا ہے اینو نہیں چھڑنا، انہوں آپ پہ پتہ لگتا چلا جاندہ ہے۔ کتوں ہدایت لین دی لوڑ نہیں، اندر بیٹھی امانت انہوں دس دن دی ہے کہ یہ اندر تو خیانت کیتی ہے یا خیانت نہیں کیتی۔ وہ دے اندر ایک دین ہے جیدہ بیج وہ دے اندر تناوع درخت بن جاندہ ہے تو بیج انہوں دس دن ہے کہ تو یہ دے اندر خیانت کیتی ہے یا امانت کیتی ہے۔ وحدثنا رفعہ، پھر وہ حضرت حذیفہ کہندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایوی دسیان رفعہ کہ امانت لوکاں دے دلاں چوں کس طرح نکل جائے گا۔ یہ نزل دا لفظ بڑا غور طلب ہے۔ قرآن بھی نازل ہویا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے، اتھو سانو ملیا قرآن پاک، پھر قیامت والے دن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے چلے گئے، پھر قیامت دے نزدیک اس طرح ہونا ہے کہ لوگوں نے اٹھنا ہے تو انہوں دے سینیاں چو قرآن ختم ہو چکا ہوئے گا، قرآن پاک دے صفحے جڑے نے وہ قرآن دے کلام تو خالی ہو چکے ہوں گے، قرآن باقی نہیں رہے گا۔ این ہی حالت امانت دا ہے۔
پھر کہندے نے کہ حدثنا رفعہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سانوں دسیا کہ امانت ختم کس طرح ہو جانی ہے کہ پھڑ کے اللہ ذوالجلال والاکرام وچوں کھچ کے تو سڑ دیں گے، نہیں، یہ نام الرجل نوما فتقبض الامانہ، انسان سوئے گا اور امانت دی حالت سوئے گا، دیانت دی حالت سوئے گا، بس انہا کو وقفہ ہوئے گا، اپنی بالکل امن و امان دے نال سوئے گا، تو جدو اس تو بعد آنکھ کھولے گا فتقبض الامانہ، تو او دے اندروں امانت یکا یک ختم ہو چکی ہوئے گی، حیا ختم ہو چکا ہوئے گا، شرم ختم ہو چکی ہوئے گی، سوئیں گا تو حیا نہ سوئیں گا، شرم نہ سوئیں گا، جدو اٹھے گا تو اے یکا یک او دے اندروں ختم ہو چکی ہوئے گی، من قلبے ہی او دے دل دے وچوں، اسرا مثل اسر الوقت، وقت کہیں نہیں کہ جس طرح ہاتھ دے ہوتے کوئی چھالا وغیرہ پہ جاوے تو دا نشان رہ جاندہ ہے، پھر امانت دا جیڑا ہے نا ایک نشان جیا باقی رہ جائے گا وہ دل دے اندر کہ ہاں امانت بھی کوئی چیز ہوندی ہے۔ ہوں ہر آدمی سوچ سکتا ہے کہ میرے اندر کس قدر امانت ہے، میرے اندر کس قدر ایک نقطہ ہے امانت دا، اور بعض اوقات وہ نقطہ بھی ایسا ہے کہ وہ مٹ چکیا ہوندہ ہے یا مٹن دے قریب ہوندہ ہے۔ پھر اس تو بعد ارشاد فرمایا ثم ینام النوم فتقبض فیبقى اثرها مثل اثر المجل، پھر سوئے گا تو جدو اٹھے گا تو امانت دا اثر صرف اس قدر رہ جائے گا کہ جس طرح کسی دے ہاتھ دے ہوتے یا باہ دے ہوتے کسی نے کوڑا رکھیا ہوئے، تو کوڑا جیڑا ہے وہ ریڑ کے تے تھلے چلیا گیا ہوئے تو کوڑے دی اثر دے وجہ دے نال او دے ہوتے وہ چھالا بن جاندہ ہے، ایک چھالے دی مانند رہ جائے گی امانت۔ چھالا کی ہے وہ دے اندر کچھ نہیں ہوندہ سوائے کہ پھلیا ہوندہ ہے یا پانی ہوندہ ہے، چاچی دیشہ کوئی نہیں ہوندی وہ دے اندر۔ فنفت فتراہ منتبرن، انسان انہوں ویکھے گا ان الجھن بھی پیدا ہوئے گی، گویا امانت دے نال انہوں پھر الجھن پیدا ہوئے گی، وہ پھر انہوں آستہ 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 کھرچدیاں نتیجہ ہے نکلے گا کہ وہ چھالا جیڑا پھٹ جاندہ ہے، وہ دے وچ جو کچھ ہوئے گا وہ نکل جائے گا۔ وَعَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، اور کوئی اثر ہی وہ دے باقی نہیں رہ جائے گا امانت اور دیانت دا، جڑا ایک پانی جیا ہے وہ نکل جائے گا تو کوئی اثر ہی باقی نہیں رہ جائے گا۔ وَيَسْبَحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُونَ يُؤَدِّي، پھر حال اے ہو جائے گا یا اصبح الناس یتبایعون، لوگ آپس دے اندر خرید و فروخت کرنگے کہ میں کہتے کوڑوں کوئی چیز خریدنی ہے کہتے کوڑوں نہیں خریدنی، ہون بھی خرید و فروخت دا بازار تے گرم ہے، لیکن اللہ ماشاءاللہ صحیح چیز صحیح وزن دے اندر صحیح گل صحیح وزن دے اندر کتے نظر نہیں آئے گی۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اٹھ کھلوئے گا یتبایعون، وہ دنیا دے اندر مارا مارا پھرے گا اس تلاش دے اندر کہ منوں کوئی اماندار مل جائے، منوں کو دیانتدار مل جائے، منوں کو زبان آڑا مل جائے، حالات دا ادراک رکھن آڑا مل جائے، حالات نو سلجھاؤن آڑا مل جائے، وہ مارا میارا پھرے گا، اور اے آکھا جائے گا کہ ان فی بنی فلان رجلا امینا، حال اے ہو جائے گا کہ وہ تلاش کردہ رہے گا
تلاش کردیاں کردیاں وہ ساہ اکھڑ جان گے، وہ اک جائے گا۔ کئی دوست ایتھے بیٹھے نے جمعے دے اندر، انہاں دا بہن دا انداز نہ جمعے دے مطابق ہے اور نہ ہی مجلس دے مطابق ہے، وہ بالکل میرے والوں وہ ٹیک لا کے تے لتاں سدھیاں کر کے بیٹھے نے۔ یہ مجلس دے بہن دے آداب دے بھی خلاف ہے، اور بیت اللہ والوں لتاں بھی سدھیاں نہیں کرنیاں چاہیے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبصقن احدکم وجاہہ، اپنے سامنے نہ تھکو، کیونکہ سامنے اللہ ہوندا ہے۔ یہ صحیح حدیثاں دے اندر موجود ہے۔ مسجد سید المجالس قبالۃ القبلہ، جڑا بہن دا سردار بہنا ہے نا، جداں سردار بہندے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سرداراں دی بہنی ہے قبالۃ القبلہ، کہ قبلے والوں منہ کر کے بوے اداں سردار بہندے نے، اور بندہ احترام نہ بوے، یہ وہ اپنی سرداری دی دلیل ہے، اپنے بڑے پن دی دلیل ہے کہ بادشاہاں دے بادشاہ دے سامنے بیٹھا ہے تو قبالۃ القبلہ، قبلے والوں رخ کر کے بوے۔ تو میں عرض کردا سی کہ انسان جڑا ہے امانت جڑا ہے وہ دی تلاش دے وچ تر پائے گا، وہ امانت دی تلاش کردیاں تھک جائے گا، ٹوٹ جائے گا، امانت انہوں نہیں ملے گی۔ بالآخر یہ آکھا جائے گا ان فی بنی فلان امینا، یار فلانا جڑا قبیلہ ہے نا انہاں دے اندر ایک امین آدمی ہے، وے فلانے قبیلے دے اندر ایک امین آدمی ہے۔ وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَكَلُهُ وَمَا أَزْرَفُهُ وَمَا أَجْلَدُهُ، تو مشہور ہوئے گا اس آدمی دے بارے مَا أَكَلُهُ، بڑا عقل مند آدمی ہے، کلے کلے دا نات نہیں لیا جا سکتا۔ مَا أَكَلُهُ بڑا عقل مند ہے جی، بڑا سیاستدان ہے۔ وما ازرفہ، اور اے بڑا معاملات نو بڑی گہرائی تک جا کے سوچدا ہے۔ وما اجلدہ، تو بڑا مضبوط آدمی ہے۔ گویا امین آدمی جڑا ہے او دے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ روپیہ پیسہ دیتا تو سنبھال کے رکھ لیا تو جدو کو آیا تو انہوں دے کے دیتا، نہیں، وہ دے اندر جان بھی ہونی چاہیے، اپنی اس امانت دی حفاظت کرنے دی جان ہوئے وہ دے اندر، وہ دے اندر امانت دی حفاظت کرنے دی عقل ہوئے، مضبوطی ہوئے، چال سمجھدا ہوئے دشمنہ دی، امانت دے اندر خیانت نہ کرنے دا ہوئے۔ تو آکھا جائے گا جی فلاں قبیلے دے اندر ایک آدمی ہے، وہ آدمی ما آکلہ وما ازرفہ وما اجلدہ، بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑا ظریف الطبع سمجھدار آدمی ہے، بڑا پکا تے مضبوط آدمی ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ہوائے افسوس اور ہائے افسوس، وما فی قلبہ حبۃ من خردل من ایمان، وہ آدمی لبدا وہ دے کول چلا جائے گا تو اس آدمی دے دل دے اندر بھی ایک رائی دے دانے دے برابر بھی امانت داری نہیں ہوئے گی۔ یہ جنس ایسے نایاب ہو جائے گی لوکاں دے اندر۔ اگر کوئی سمجھدا ہے نا جی میرے اندر یہ امانت اور دیانت ہے تو انہوں اللہ ذوالجلال والاکرام دا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جیڑا ہے یہ بڑا مضبوط ہے، سانو خواہ مخواہ جیڑا ہے وہ ایٹھنا نہیں چاہیے کہ ساڑھے اندر بڑی امانت داری ہے، ساڑھے اندر بڑا یہ سب کچھ ہے۔ یہ تو ادھوں پتہ لگتا ہے نا کہ جدو انسان دے اوپر جدو حالات دا تمار ہوئے
اور گناہ یہ دعوت ہوئے تے خیانت یہ برمار ہوئے تے پھر تے دیکھن والا صرف اللہ ہوئے تے پھر آکے کہ نہیں میں اللہ ذوالجلال والاکرام کو ڈردا ہے، میرا حق ہی نہیں، ادھر میں نہیں گا ویکھنا، یہ منصب میں نہیں گا لینا۔ ایک صحابی آیا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، تو انہیں آکے آکھا کہ یا رسول اللہ آ منصب جیڑا ہے مینوں نہیں پتا ہے نا الیکشن دا کی بنے ہے، لیکن گل ہوئی ہے اسی کسے جگہ دے بھی کوئی عقل مند نہیں، لیکن ساڈیاں کرتوتاں بے حیثیت قوم، بے حیثیت سیاستدان، بے حیثیت وڈے، ساڈی نفسیات اینی بگڑ گئی ہے کہ حالات دے اندر کوئی سنوار پیدا نہیں ہونا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ساڈیاں غلطیاں نو معاف فرمائے اور یہ اندر کچھ سنوار اور سلجھاؤ دی سبیل پیدا ہو جائے۔ ہر بندہ دوسرے بندے نو زیادہ چوڑ ہے، ہر بندہ دوسرے بندے نو بہتا خائن ہے، ہر بندہ دوسرے بندے نو زیادہ بڑا دھوکے دار ہے، اور پھر وہ دے وچ جڑا دھوکا دہی تریا جاندا ہے، دھوکا دہی تریا جاندا ہے، جھوٹ بولی تریا جاندا ہے، تھکدا ہی نہیں۔ اور پہلے زمانے دے اندر تے اے سی کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کول ایک آدمی آیا تو انہیں آکھیا کہ یا رسول اللہ کوئی عہدہ مینوں بھی دے دیو، کوئی منصب مینوں بھی دے دیو۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار دے نال انہوں سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری گل سن، وہ گیا تو وہ دے موڈیاں تے ہاتھ پھیر کے آکھیا کہ اے جیڑا منصب تو مانگدا ہے نا، انہا امانتن، اے امانت ہے، وَإِنَّهَا ثَقِيلَةٌ، اور اے بہت بڑی امانت ہے، وَأَنْتَ ضَعِيفٌ، مینوں پتہ ہے تو یہ حق ادا نہیں کر سکتا، تو ماڑا ہے، تو ماڑا ہے، تو یہ حق ادا نہیں کر سکتا، اس واسطے تو رہن دے، یہ انہاں دے کول ہی رہن دے جڑے یہ مگر پے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل بھی اتنے یاد آگئی، غالباً پہلو ایک عرصہ میں پہلو کیتی سی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سن نیوی پا کے، سوچی پے سن اس حکومت دے کاروبار حکومت نے تے بڑیاں بڑیاں نو پریشان کر دیتا ہے، سوچی پے سن۔ کسی بندے نے لاگوں دیکھا کہ بڑے سوچی گہریاں سوچا دے اندر نے، تو انہوں نے جا کے آکھا کہ حضرت صاحب کی سوچ دے ہو؟ انہوں نے آکھا یار سوچنا میں کی ہے، سوچدا میں وہاں پہ جے میں ویکھاں اے جڑا میں کاروبار جڑا نا دنیا دا، یہ امارت اور سیادت میں کسی دے سپرد کرنی ہے، تے میں کلے کلے آدمی دے بارے سوچدا ہے، تے میں دیکھدا وہاں پہ جے وہ آدمی دیانتدار ہے تو انہوں دنیا دے دا کوئی تجربہ نہیں، کوئی کام کیویں کرنا ہے، تے جے دنیا داری دا طبقہ انہوں حوصلہ ہے وہ دے اندر، اور دنیا داری دے اندر وہ دی مہارت موجود ہے، تو وہ دی دینداری دا کوئی حال نہیں۔ مینوں یہ دونوں بندے چاہیے دینے دے اندر دین بھی ہوئے اور دنیا بھی ہوئے، اور مینوں یہ تلاش ہے ایسے لوگوں کی کہ جے دے اندر دونوں ہوں، لیکن مینوں مل نہیں رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک کہتے ہیں کہ باس علی بن ابی طالب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الیمن بزہید مدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جناب دے اندر انہوں نے تھوڑا جا سونا کلایا، تھوڑا جا بزہیبتن، تھوڑا جا سونا کلایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ یمن ہل گئے سن، ہون تو ماڑی موٹی گل ہوئے تو آکھیدہ جی یہ کیڑی گل ہے،
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲਾਫ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਜ਼ੁਹੈਬਤਨ ਫੀ ਅਦੀਮਨ ਮਕਰੂਜ਼ਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਸੋਨਾ ਫੀ ਅਦੀਮਨ ਮਕਰੂਜ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਚਮੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਯਦਨਾ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਦੇ ਦਮ। ਲਮ ਤੋਸਲ ਮਿਨ ਤੁਰਾਬਿਆ, اور اینا خالص اور کچا سونا سگا کہ اجے وہ مٹی بھی نہیں چاڑی گئی سی، جدہ ملیا اسی طرح ہی اس وہ رکھ کے چمڑے دے وچ رکھ کے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب وچ بھیج دیتا۔ قال فقسمها بین اربعۃ نفر، حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بندیاں دے اندر وہ تقسیم کرتا۔ بین عیینہ بن بدر، ایک تے حضرت عیینہ بن بدر دے درمیان، ایک اقرا بن حابس دے درمیان، تیسرے زید بن خیل، زید بن الخیل دے وچکائے، والرابع تے چوتھے دا نام بھول گیا، انہاں نوں کہندے چوتھے کا آدمی اور سی، اما علقمہ اما عامر بن طفیل، جہاں چوتھا علقمہ سی یا عامر بن طفیل سی، انہیں چوہاں نوں دے دیتا۔ فقال رجل من انصابہ، اتھے کو اور آدمی کھلوتا سی، کئی ادھا دے لوگ ہر مجلس چندے نے، اگر یہ ہے نا ایک پاسے کہ امانت اور دیانت یہ دی بڑی اہمیت ہے، تو جنہاں لوکاں دے اندر امانت و دیانت ہے انہاں دی قدر بھی کرنی چاہیے۔ اتھے کھلوتا سی آدمی، تو انہیں آکھا قال رجل من اصحابہ کننا نحن حق بہا من ہؤلاء، انہیں آکھا ساڈا حق بہتا بندا وا انہاں چوہاں دے نالوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچی کہ اس آدمی نے اس طرح آکھیا ہے کہ سونا جیڑا فلانے اقرا بن حابس نو تو عیینہ نو تے انہوں خیل نو دے دیتا ہے، ابو عامر نو دے دیتا ہے، تے ساڈا تے بہت حق بندا سی۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امانت اور دیانت دے اتے انہیں کوئی حرف گیری کیتی، کوئی شکوہ کیتا، کوئی شکایت کیتی، کوئی اعتراض کیتا کہ ساڈا تے زیادہ حق بندا سی۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا تامنونی، وہ تسی مینوں امین نہیں سمجھ دے، وانا امین من فی السماء، مینوں تو انہیں امین بنایا جو آسمانہ دے اندر رہن والی ہستی ہے، تسی امین نہیں سمجھ دے، لیکن مینوں تے امین انہیں بنا دیتا جی آسمانہ چ رہن والی ہستی۔ اور پھر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتینی خبر صباحا و مساء، میرے کول تے خبراں آندیاں نے، صبح بھی آندیاں نے تے شام نوں بھی آندیاں نے، میں انہاں خبراں دے اندر کوئی خیانت نہیں کرتا۔ اللہ امین ہے، جبریل امین ہے، محمد مصطفیٰ امین ہے، صحابہ کرام امناء نے، یہ سارے امین سن۔ انہاں دے کول مذہب دی ذمہ داری سی، انہاں دے کول مذہب دی امپلیمنٹیشن او دی ذمہ داری سی، انہاں دے کول حق حقوق سن، کردیاں دے حق حقوق سن، گوانڈیاں دے حق حقوق سن، یہ پورے طریقے دے نال ادا کردے سن۔ آپ نے فرمایا میرے کول تے صبح و شام آسمانہ تو خبراں آندیاں نے۔ ایک آدمی اور اٹھیا غائر العینین، وہ دی شکل ادھاں تھی غائر العینین، بڑیاں ڈونگیاں ڈونگیاں وہ دی اکھاں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ بھی تے پھر عرب سننا، یہ بھی کسے دی جدوں تصویر کشی کرتے سن تے کمال کرتے سن۔ ایک بندہ اٹھیا غائر العینین، جدی اکھاں بڑیاں ڈونگیاں ڈونگیاں اکھاں سن وہ دیاں، مشرف الوجنتین، ہڈیاں وہ دیاں جیڑیاں نے نا منہ دیاں اے ابریاں سن،
कमाल उहदा नक्शा खिंच दिता। नाशिरुल जबा ते ओहदी पेशानी भी गाह नूं वधी सी, टोटर जिहा वधिया सी ओहदी पेशानी दा। कसलिया ते बड़ी ओहदी घनी दाढ़ी सी। फिर महलूक रस, सिर ते टिंड सी, अखां किथे, मुंह किथे, ते मत्था किथे, ते सिर दे उत्ते टिंड, ते दाढ़ी ओहदी भरवी, मुशम्मिरुल इज़ार, ते चादर ओहदी जिहड़ी है अद्धियां अद्धियां पिंडलियां तक है ना, पूरा एक अजूका जिहा बनया। तो उठ के ते हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते इतराज करदा है ते आंदा है फकार या रसूल अल्लाह। उन्हें उठ के आख्या अल्लाह दे रसूल, या रसूल अल्लाह च फर्क नहीं पैण दिता। इत्तक़िल्लाह, अल्लाह को डरो। ये अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम ने भी इरशाद फरमाया सी, या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह, ए नबी अल्लाह को डरदा रहा कर। अल्लाह ने भी आख्या सी, लेकिन जदों एक अनकर बंदे ने आख्या ना इत्तक़िल्लाह, उदों हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस फरमाया है ये लफ्ज़ां नूं और इहदी हकारत नूं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैलक, तेरा कख न रवे। अवलस्ता अहक्कु अहलिल अर्ज़ अन यत्तक़िल्लाह, क्या सारी ज़मीन दे उत्ते मेरा हक बहुता नहीं बनता कि मैं अल्लाह दे कोलों डरा? तू मैनू आना कि इत्तक़िल्लाह, सारी ज़मीन दे ऊपर तो मेरा हक बनता है कि मैं अल्लाह दे कोलों डरा, तू मैनू आना है। फिर सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा वल्ला रजल, वो आदमी इन्नियां गल्लां करके तुर गया। तो आम तौर पर तो आख्या जाता ना जी कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जज्बाती सन। बाज़ ऐसे होंगे ने कि वो किसी के जज्बात नूं हरकत दे देंदे ने। हजरत खालिद बिन वलीद उत्थे बैठे सन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ते उस आदमी का मुकालमा सुन के तो सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की थी कि या रसूल अल्लाह अला अज़रबुनो का हो, मैनू इजाजत दो मैं एदा सिर जिहड़ा इहदे तन तो जुदा कर देवां, तुहाडा दिल दुखाया। सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला, नहीं ना, इदा नहीं करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदर बर्दाश्त, और मैं कहना कि यह भी अमानत शनासी है, इदा नहीं करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत शनासी का की आख्या कि नहीं इदा नहीं करना। लअल्लहु युसल्ली, हो सकता है कि नमाज पढ़ता हो। ये है दयानत शनासी कि साडा गुस्सा तो अल्लाह युसल्ली, लेकिन दयानत ये है कि नमाज हो सकता पढ़ता हो। और फिर सैयदना खालिद ने अर्ज़ की थी वकम मिन मुसल्लिन, या रसूल अल्लाह असी तो वेखे ने बड़े बड़े नमाजी यकूल बेलिसानी मा लैसा फी क़ल्बिही, अपनी जुबान तो वो कुछ गल्लां बोलते ने जेड़ा उन्होंने दिल च नहीं हुंदा। उन्होंने दिल च कोई कुफर हुंदा ते बाद च कुछ कहंदे ने अपनी जुबान तो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया इन्नी लम उमर अन उनक्किब क़ुलूब अर्रिजाल वला अशुक्क बतूनहुम, कि खालिद मैनू इस गल का हुक्म नहीं दिता गया अन उनक्किब क़ुलूब अर्रिजाल, कि मैं लोगों के दिलों के अंदर नकब्ज़ा नहीं करावां वो शक न बतून अर्रिजाल, कि मैं इन्हां दे ढिड फाड़ फाड़ के वेख कि किहदे अंदर दयानतदारी है और किहदे अंदर दयानतदारी नहीं है। असीं तो ज़ाहिर नूं वेखना है, लेकिन ज़ाहिर के उत्ते ये नहीं है कि इंसान के अंदर शर्म और हया मिट जाए। इत्थे ते पैगंबर के सामने जो वो मुँह च आया कहता चला गया, पर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं,
ہو سکتا نماز پڑھتا ہوئے یہ دیانتداری کی گل ہوئے، اگر یہ اندر شرم نہیں تو میں تو اس گل کا لحاظ کرنا ہے نا کہ ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہوئے۔ ثم نظر وهو مکفن، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا تے او جا رہا سی اینی گل کر کے۔ سیدنا رسول اللہ نے فرمایا انہو یخرج من ذی ھذا قوم یتلون کتاب اللہ، اے جے خارجی کہ اے لوگ او نے کہ انہاں دی نسل دے وچوں ایسے لوگ پیدا ہونے نے یتلون کتاب اللہ، او بڑا قرآن پڑھن گے، تلاوت کرن گے، حد مکا دین گے، تلاوت کر لگے، بڑے بڑے قاری ہون گے، انہاں دے وچوں لمیاں لمیاں قراتاں کردے ہون گے۔ وَلَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، اور دین انہاں دے جڑا راہ شاہ رگ ہے انہاں تو تھلے نہیں گیا ہوئے گا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، اے دین تو اسی طرح اگے ننگ چکے ہون گے جس طرح کہ جڑا نیام دے وچوں تیر ننگ جاندا ہے، جدہ تیر ننگ جاندا ہے تو اوتھے تیر دا کوئی اثر نہیں ہوندا، اے بھی اس طرح نکل جان گے، انہاں دے اوپر دین دا کوئی رنگ نہیں چڑھیا ہونا۔ اے بھی ساڈے اندر ایک فرقہ موجود ہے۔ خانقاہاں دے اندر کی ہے، مزاراں دے اوپر، قبراں دے اوپر قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن میں پڑھا بھی جا رہا ہے اور وہ دے چلے بھی کٹے جا رہے ہیں، لیکن قرآن جو کچھ آندا ہے وہ دے نال کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی بڑیاں گلاں تے بڑی وار میں سنائیاں، وقت اجازت نہیں دیندہ، میں وقت دے پیش نظر صرف اینی کی گل سنانی ہے۔ جابر بن عبداللہ اے 8-9 بھیناں دے کلے بھرا سن۔ عبداللہ انہاں دے والد اگلے دن جڑا ہے وہ غزوہ احد سی تے جابر نو سدیا اپنے کول انہاں دے باپ عبداللہ نے تے آکھیا کہ جابر اس دنیا دے اندر تو مینوں سب تو زیادہ پیارا تے لاڈلا ہے، ساریاں تیاں ہی تیاں، ایک تو میرا پوت ہے۔ تے صحابہ نے ویکھو اپنے لاڈلے آستے کی سامان کیتا، دنیا دے گئے، روپیہ پیسہ دے گئے، بینک بیلنس انہاں نو بنا کے دے گئے نہیں، انہاں نو یہ انہوں جنہوں کہندے نے نا جی یہ فیضان نظر دے گئے، جے دے نال انہاں دی دنیا بدل گئی تے پلٹ گئی۔ آکھے عبداللہ تو مینوں سب تو زیادہ عزیز ہیں، پر گل ہے بچہ ویکھ تیریاں 9 بھیناں نے تے بھیناں دا خیال رکھی تے میرے تے قرض ہے تے قرض بھی نہ رہن دویں۔ آیا نا سواد لاڈلی اولاد دا تے لاڈ پا دیتا گل تے سیدنا جابر بن عبداللہ کہندے نے اے اگو انہاں نے پھر ایک شوہر دیدہ عورت دے نال نکاح کیتا، اے دی وجوہات بھی دسیاں انہاں نے جابر بن عبداللہ نے، تے جڑے قرضدار سن انہاں دے بارے چ اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گئے کہ یا رسول اللہ میرے تے قرضہ بڑا ہے، تے جڑے قرضدار سی جدوں انہاں نے ویکھیا نا کہ انہاں نے اللہ دے نبی نو وچ پا لیا ہے تو وہ بہت زیادہ جوش دے اندر آ گئے کہ ہن اللہ دے نبی نو وچ پا لیا وا انہیں پہ قرضہ معاف کراونا ہے۔ تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جابر کسے نو بھی قرضے دی معافی دی ذرا جا بھی اشارہ نہ کری، ہر ایک نو آخ میں تہاڈا قرضہ ادا کراں گا۔ تے کھجوراں دے جڑے ہے نے پیڑ وہ وکھرے وکھرے لا لے تے نہ سارے نو آکھی بھی لینا چ لگ جان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تے آ کے دعا کیتی، آپ بہ گئے تے قرضداراں دیاں لینا لگ گئیاں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دے وچوں اپنے ہاتھ دے نال قرض ادا کرنا شروع کر دیتا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ کہندے نے کہ جدوں قرض سارا ادا ہو گیا تے اے جڑے پیڑ دے ٹھیر لگے سن اللہ دی قسم اگے نالوں بہت زیادہ ہو گئے سن۔
اور ایتھے لفظ اے نے فما زال یقیلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدستور انہاں نو وزن کر کر کے دندے رہے حتی عد اللہ امانت والدی حتی عد اللہ امانت والدی حتی عد اللہ امانت والدی حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے باپ دے ذمے جڑی امانت سی وہ ساری دی ساری ادا کر دیتی یہ گویا کسی دا قرض جڑا ہے یہ بھی امانت ہے یہ بھی انہوں نے واپس کرنا چاہیے اگر کوئی نہ ہوئے تو کوئی ادا ذمہ داری لے لوے اللہ ذوالجلال والاکرام عمل دی توفیق عطا فرمائے اگرچہ ادا جے ہور کچھ حصہ باقی ہے انشاءاللہ العزیز اگر کوئی نواں عنوان سامنے نہ آیا تو انہوں مکمل کریں گے کہ امانت دی کس قدر اہمیت ہے اور کیڑی چیزاں نو امانت آکھیا جاندہ ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تو اٹھ کے تے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے اعتراض کردہ ہے تے آندہ ہے فقال یا رسول اللہ انہیں اٹھ کے آکھا ہے اللہ دے رسول یا رسول اللہ جو فرق نہیں پہن دیتا اتق اللہ اللہ کو ڈرو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی ارشاد فرمایا سی یا ایھا النبی اتق اللہ اے نبی اللہ کو ڈرتا رہا کر اللہ نے بھی آکھا سی لیکن جدوں ایک آنکار بندے نے آکھا نا اتق اللہ ادو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا ہے یہ لفظاً اور یہ حقارت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک تیرا ککھ نہ روے اولستا احق اہل الارض ان یتق اللہ کیا ساری زمین دے اتے میرا حق بہتا نہیں بنتا کہ میں اللہ دے کو ڈرا تو منو آنا ہے کہ اتق اللہ ساری زمین دے اوپر تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اللہ دے کو ڈرا تو منو آنا ہے پھر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم والرجل وہ آدمی انہیاں گلاں کر کے تر گیا عام طور تے آکھیا جائے